بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور امیہ بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا، انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملہ کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کے گردن پر لگا، اور ہلکا سا خراش اس کے گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑھکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا، اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سے خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، جس کی تکلیف اس قدر ہو رہی ہے کہ لات اور عزیٰ تو مشہور بتوں کے نام ہے، ان کی قسم اگر یہ تکلیف ساری حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے نہیں چھوٹ سکتا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے آپ کو مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہیں تھا، لیکن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور سے محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کے امتی میں فخر ہونے کے باوجود اتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟